السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کے قریب فارم ہاؤس میں نشے کی محفل، بے نقاب 50 کم عمر لڑکے اور لڑکیاں گرفتار۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے پیدا منگلارم گاؤں میں واقع ایک فارم ہاؤس میں ریو پارٹی کے نام پر چل رہی نشے اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی محفل کو پولیس نے چھاپہ مار کر بے نقاب کر دیا۔ یہ کارروائی معین آباد پولیس اسٹیشن حدود میں آنے والے اوکس فارم ہاؤس پر کی گئی، جہاں 50 کم عمر لڑکے اور لڑکیاں پارٹی میں مصروف پائے گئے۔ راجندر نگر SOT پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران غیر ملکی شراب کی 8 بوتلیں برآمد کی گئیں، جبکہ موقع پر موجود کئی افراد کے خلاف نشے کے استعمال کے شواہد بھی ملے۔ پولیس کی جانب سے فوری طور پر گرفتار افراد کے ڈرگز ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2 نابالغوں میں گانجے کے استعمال کی تصدیق ہوئی۔ پولیس نے اس معاملے میں فارم ہاؤس کے مالک، پارٹی کے منتظمین، DJ آپریٹرز اور نابالغ شرکاء کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ڈرگ کنٹرول ایجنسی اور مقامی پولیس اس واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مزید تحقیقات کر رہی، تاکہ اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیچھے موجود نیٹ ورک کو بھی بے نقاب کیا جا سکے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ حکومت کا بڑا قدم، کولڈ ڈرنک سیرپ پر پابندی عائد۔ تلنگانہ حکومت نے بچوں کی جانوں کے تحفظ کے پیش نظر ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے کولڈ ڈرنک سیرپ پر ریاست بھر میں پابندی عائد کر دی۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب راجستھان اور مدھیہ پردیش ریاستوں میں کولڈ ڈرنک سیرپ پینے سے کئی بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ سیرپ تمل ناڈو میں واقع سریسن فارما نامی دواساز کمپنی کی جانب سے تیار کیا جا رہا تھا۔ متاثرہ ریاستوں میں اس دوا کے استعمال کے بعد بچوں کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے نتیجے میں افسوسناک اموات ہوئیں۔ ان واقعات کے بعد تلنگانہ کے ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ریاست میں کولڈ ڈرنک سیرپ کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈرگ کنٹرول حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور کولڈ ڈرنک سیرپ کا استعمال نہ کریں۔ نیز اگر کہیں یہ دوا فروخت ہو رہی ہو تو فوراً قریبی حکام کو اطلاع دیں۔ حیدرآباد میں نہرو زولوجیکل پارک کو 6 اکتوبر 1963 کو باضابطہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ان کی سالگرہ کی تاریخ تھی۔ اس دن اس پارک کا افتتاح ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کیا تھا، جب زو پارک کے موجودہ باڑوں کو اس نئی وسیع 380 ایکڑ جگہ پر منتقل کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں حیدرآباد میں نہرو زولوجیکل پارک کی جانب سے 6 اکتوبر کو 62ویں اینیورسری منائی جا رہی اور اس ضمن میں کئی اہم تقریبات بھی منعقد کیے جا رہے۔ یہ جنگلی حیات کے تحفظ اور تعلیم کے لیے ایک جگہ فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو کہ ہندوستان میں جنگلی حیات کی ایک اعلیٰ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ چڑیا گھر کا نام ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کے نام پر رکھا گیا تھا اور یہ زو کے لیے سابقہ دیواروں کی منتقلی اور توسیع کا نتیجہ تھا۔ اسی ضمن میں نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں وسیع انتظامات کیے گئے اور ساتھ ہی اس ضمن میں 62ویں اینیورسری مناتے ہوئے شایان شان تقریبات منعقد کیے گئے۔ بعد ازاں اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ذمہ داران نے کئی اہم تفصیلات پر بھی روشنی ڈالی۔ دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں ٹرین تکنیکی خرابی کی وجہ سے رک گئی۔ ہاوڑہ سے سکندرآباد جانے والی فلک نما ایکسپریس ٹرین نلگنڈا ضلع کے مریال گوڑہ میں تقریباً 1 گھنٹے تک رک گئی۔ انجن میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ ٹرین رک گئی، جس پر مسافرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ریلوے حکام کی جانب سے دوسرے انجن کا انتظام کیا گیا، جس کے بعد یہ ٹرین اپنی منزل کی سمت روانہ ہو گئی۔
तेलंगाना के नारसिंगी में बेकाबू BMW कार एक और कार के साथ बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। सिग्नल के करीब BMW कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे की वीडियोस वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। बताया जाता है कि कार चलाने वाला हालत नशे में था। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार चलाने वाले अभिषेक नामी नौजवान को हिरासत में ले लिया, जो हालत नशे में था। इस हादसे के वक्त कार में 4 अफराद सवार थे। पुलिस इन तमाम से पूछताछ कर रही। नितिन नामी नौजवान इस BMW कार का मालिक है। नारसिंगी पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया और शदीद जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में RTC बस किरायों में इजाफा हो गया है, जिसका ऐलान कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया था। इस इजाफे के नतीजे में RTC को रोजाना तकरीबन 2 करोड़ 4 लाख रुपए की इजाफी आमदनी होने की तवक्को है। मेट्रो डीलक्स और मेट्रो AC बसों में इब्तदाई 3 मराहल तक किराए में 5 रुपए और चौथे मरहले से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। ऑर्डिनरी बसों में कम अज कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर किया गया। मेट्रो एक्सप्रेस बसों में कम अज कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए है। मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डीलक्स बसों में कम अज कम किराया 15 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए तक रखा गया है। मेट्रो AC बसों में कम अज कम किराया 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए तक बढ़ा गया है। दोनों शहरों में इस वक्त 2931 बसें चल रही, जो रोजाना 31,815 ट्रिप्स मुकम्मल करती हैं। इन बसों में रोजाना तकरीबन 26 लाख मुसाफिर सफर करते हैं, जिनमें से 70% यानी तकरीबन 18 लाख अफराद महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त सफर कर रहे। मुख्तलिफ अक़साम के बस पास इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 2,07,000 है। C. चंद्रकांत रेड्डी और विश्व प्रसाद IPS, जो कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC के नए मेंबरान के तौर पर तैनात हुए हैं, उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया। बुर्रा वेंकटेशम VRIS चेयरमैन TGPSC ने कमीशन के मेंबरान अमीरुल्लाह खान, प्रोफेसर यादయ్య की मौजूदगी में C. चंद्रकांत रेड्डी और विश्व प्रसाद IPS को ओहदे का हलफ और राजदारी का हलफ दिलाया। पुलवाई रजनी कुमारी, प्रोफेसर LB लक्ष्मीकांत राठौड़ और सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका अल्लाह IAS इस मौके पर मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला व तेलुगु देशम के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के 2 कायदीन को मुअत्तल कर दिया। मिलावटी शराब मामले में नाम सामने आने पर उन्होंने DJ चंद्र रेड्डी और K सुरेंद्र को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। मिलावटी शराब का मामला आंध्र प्रदेश भर में मौजू बहस बन गया है। ताहम ये इंकशाफ के नकली शराब का कारोबार हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के एक अहम कायद की निगरानी में चल रहा था। इसने मामले को मजीद सनसनीखेज बना दिया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले पर आला सतह जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि रियासत में नकली शराब को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर इन दोनों कायदीन की मुअत्तली का बाज़ाब्ता ऐलान आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम सदर P. श्रीनिवास राव ने किया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नया फीचर मुतारिफ कराने जा रही, जिसका नाम है डायलर हब। मेटा कंपनी की इस ऐप के 3.5 अरब से ज्यादा सार्फिन हैं और अब ये अपडेट व्हाट्सएप के इस्तेमाल को मजीद आसान बनाने जा रही। इस वक्त अगर किसी को व्हाट्सएप पर कॉल करनी हो तो पहले उसका नंबर फ़ोन में सेव करना पड़ता है, लेकिन नए फीचर के बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। सारिफ अब बगैर नंबर सेव किए बराह रास्त व्हाट्सएप से कॉल कर सकेंगे। नया कॉल हब इंटरफेस तमाम कॉलिंग ऑपरेशंस और ऑप्शंस को एक ही जगह पर फराहम करेगा। इसमें नंबर डायल करने, नई कॉल लिंक बनाने, नए राब्ते शामिल करने और कॉल्स शेड्यूल करने की सहूलत दस्तियाब होगी। व्हाट्सएप का नया शेड्यूलिंग फीचर सार्फिन को पहले से कॉल प्लान करने और तफसीलात चैट के जरिए शेयर करने की सहूलत देगा। साथ ही बिजनेस अकाउंट्स को अब वेरिफिकेशन बैज दिया जाएगा ताकि सार्फिन असली और जाली अकाउंट्स में फर्क कर सकें और किसी धोखे से महफूज रहें। व्हाट्सएप का ये नया फीचर कॉलिंग को तेज, आसान और महफूज बनाने की सिमत में एक अहम कदम समझा जा रहा।
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے حصے کے طور پر حماس کے ایک ذریعے نے بتایا کہ حماس نے اسرائیلیوں کی لاشیں جمع کرنا شروع کر دی ہیں اور مصر کے ذریعے مشن کو مکمل کرنے کے لیے مخصوص علاقوں میں فضائی بمباری روکنے کی درخواست کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ زندہ یرغمالیوں کی حوالگی ایک مرحلے میں ہوگی۔ اس معاملے میں امریکی لچک کے تناظر میں لاشوں کی حوالگی میں کچھ وقت لگے گا۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ تحریک حماس کو قطر کے ذریعے امریکی ضمانتیں ملی ہیں جس میں غزہ کی پٹی سے اسرائیلیوں کے مستقل انخلاء کی شرط رکھی گئی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ حماس نے بین الاقوامی نگرانی میں فلسطینی مصری کمیٹی کو ہتھیار دینے پر رضامندی ظاہر کی اور امریکہ کو اس کی منظوری سے آگاہ کیا۔ ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ تحریک حماس کے رہنماؤں کی غزہ کی پٹی سے روانگی ان کے اپنے فیصلے پر منحصر اس حوالے سے امریکی ضمانتیں ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے ثالثوں کو لاشوں اور یرغمالیوں کی فہرست فراہم کی ہے جو اسرائیل کو پیش کی جائیں گی تاکہ ان کی صحیح تعداد معلوم ہو۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مذاکرات تیز اور گہرے ہوں گے، یہ تحریک کے مفاد میں ہے کہ شرائط پر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے۔ تاہم انہوں نے اسرائیل پر مسلسل بمباری اور تباہی کے ذریعے ٹرمپ کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ حماس رہنما نے زور دیا کہ حماس جنگ بندی کے لیے پرعزم اور اسرائیل کے جال میں نہیں پھنسے گی۔ اسرائیل کے چینل کے مطابق ایک متعلقہ تناظر میں حماس نے تبادلے کے معاہدے کے حصے کے طور پر فلسطینی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جاوا صوبے میں ایک اسکول کی عمارت منہدم ہونے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی جبکہ پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش جاری ہے، یہ بات علاقائی ریسکیو حکام نے بتائی۔ ایسٹ جاوا سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے سربراہ ناننگ گیٹ کے مطابق ایک مشترکہ ریسکیو ٹیم نے سدوارجو ریجنسی میں الخوجنی اسلامک بورڈنگ اسکول کمپلیکس کے ملبے کے نیچے سے 8 لاشیں نکالیں۔ آپریشن کے 8ویں دن تک مجموعی طور پر 157 متاثرین مل چکے ہیں جن میں 104 زندہ ہیں جبکہ 53 کی موت ہو چکی ہے۔ امدادی کارروائیاں بھی ابھی جاری ہیں۔ ملبہ ہٹانے کا کام اب سائٹ کے شمالی حصے میں ان علاقوں میں مرکوز ہے جو مرکزی عمارت سے منسلک نہیں۔ تلاش میں مدد کے لیے بھاری مشنری اور برقی آلات کو تعینات کیا گیا۔ یہ عمارت 29 ستمبر کو منہدم ہو گئی تھی جب مبینہ طور پر سینکڑوں طلبہ اندر نماز ادا کر رہے تھے اور کئی ملبے تلے دب گئے تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।